اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک ملا تھا، اور ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو بہت ہی تیزی کے ساتھ لٹاتا ہوا ہم اور آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر گنتی پوری کرنے سے مراد ماہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کی تعداد جو ہے 29 ہے یا 30 ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو، جب تم چاند دیکھ لو تو روزے رکھو، یعنی جب ماہ رمضان المبارک کا چاند ہو جائے تو تم جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور چاند دیکھ کر ہی روزہ توڑا کرو، یعنی جیسے ہی شوال کا چاند ہو جائے، ماہ شوال کا چاند ہو جائے تو تم جو ہے روزہ رکھنے کا سلسلہ بند کر دو، تم روزہ رکھنے کا سلسلہ بند کر دو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے، اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ یہ میرے آقا نے ہم اور آپ کو تعلیم دی۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اگر چاند بادل کی وجہ سے نہ دکھائی دے، اگر موسم صحیح نہ ہو، بادل والا موسم ہو، اور بادل کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 30 دن کی تعداد پوری کر لو۔ اگر بادل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چاند نہیں دکھائی پڑتا ہے 29 کو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 30 کی تعداد پوری کر لو، یعنی 30 روزہ رکھ لیا جائے۔ اگر 29 کو چاند دکھ جاتا ہے تو روزہ رکھنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ مگر اب ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟
کہ 29 تاریخ کو لوگ اس طریقے سے جستجو چاند کی کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک روزہ جو ہے ان کے اوپر پہاڑ جیسا ہے، ان کے اوپر پہاڑ جیسا ہے۔ پوری رات لوگ جو ہے چاند کی جستجو کرتے ہیں، چاند کو تلاش کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سے خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہم اور آپ کو وصول دے دیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر 29 کو چاند دکھ جاتا ہے تو روزہ رکھنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اور اگر 29 کو چاند کسی وجہ سے نہیں دکھائی پڑتا ہے تو 30 روزہ جو ہے پورا کر لینا چاہیے۔ اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے، جب میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے سال کے اندر 2 دن خوشیاں مناتے، 2 دن خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں؟ کھیل کود کر کے جو ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر یہ مدینہ والے خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ چیز جو ہے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ سال کے اندر 2 دن جو ہے خوشیاں مناتے تھے، کھیل کود تماشا کرتے تھے، وہی رسم جو ہے آج بھی چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا نے بتایا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ یعنی جو زمانے جاہلیت کے اندر 2 دن لوگ خرافات کرتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، اس پر جو ہے میرے آقا نے قید لگا دی، پابندی لگا دی کہ اے میرے صحابیوں، اب تم کو جو ہے سال کے اندر 2 دن خوشیاں تو منانی ہے، مگر کھیل کود تماشا کر کے نہیں، بلکہ جو ہے اللہ کی عبادت کر کے جو ہے تم کو خوشیاں منانی ہے۔ اور وہ 2 دن کیا ہے؟ ایک جو ہے عید الفطر کا دن ہے، اور ایک جو ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ عید کا دن خوشی کا دن تو ہے، مومن خوشیاں مناتے ہیں، مگر وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ 2 گانا ادا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے خوشیاں مناتے ہیں، نہ کہ کھیل کود تماشا کر کے۔ اور ایسا ہرگز جو ہے عید کے دن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ہمارے نوجوان جو ہے عید کے دن خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں، پورا مہینہ کو روزہ رکھتے ہیں، مگر ایک ہی دن میں جو ہے پورے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ خوشیاں تو منائیں، مگر اللہ کی عبادت کر کے خوشیاں منائیں، اللہ کا ذکر کر کے جو ہے خوشیاں منائیں، نہ کہ کھیل کود تماشا کر کے۔ اور غنیمت الطالبین کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عید کے دن ایک شخص حاضر ہوا۔ ایک شخص جو ہے حضرت علی کے دربار میں عید کے دن آتا ہے، اور جب وہ شخص حضرت علی کے دربار میں آیا تو اس وقت جو ہے حضرت علی بھوسی کی روٹی، یعنی جو کی جو بھوسی نکلتی ہے اس کی روٹی بنا کر آپ جو ہے
تناول فرما رکھے تھے. یہ آپ کی سادگی تھی کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزار رکھے تھے. جب وہ شخص آتا ہے اور اس نے حضرت علی کی یہ کیفیت دیکھی، یہ معاملہ دیکھا کہ عید کا دن ہے اور حضرت علی جو ہے بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو عمدہ کھانا کھانے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اس لیے اچھا پکوان کھانا چاہیے. تو حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج عید تو اس کی ہے، آج عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہوا، جس کا روزہ قبول ہوا. حقیقت میں اسی کی عید ہے، حقیقت میں اسی کی عید ہے جس کا روزہ جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا جس کی محنت مشکور ہوئی، یعنی جس کی محنت جو ہے، جو اس نے پورے مہینے محنت کی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تراویح پڑھا اور جو بھی عبادتیں اس نے بجا لائی، اس کی تمام عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گئی تو حقیقت میں اسی کی عید ہے، حقیقت میں اسی کی عید ہے. اور حضرت علی نے فرمایا اور جس کے گناہ بخش دیے گئے وہ اس کی عید ہے، جس کے گناہ ماہ رمضان المبارک کے اندر بخش دیے گئے، جس کو مغفرت کا پروانہ مل گیا، جس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، حقیقت میں اسی کی عید ہے. اور حضرت علی نے بتایا آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. حضرت علی نے بتایا کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کریں، جس دن ہم اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کریں. وہ دن بھی جو ہے عید سے کم نہیں ہے، وہ دن بھی عید سے کم نہیں ہے. تو اب حضرت علی کے فرمان سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن ہم اور آپ کو جو ہے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہماری عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اس بات کی فکر جو ہے عید کے دن سب سے زیادہ کرنی چاہیے. مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ جیسے ہی ماہ شوال کا چاند دکھائی پڑتا ہے مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی، مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں. عید کا دن جو مغفرت والا دن ہے، جو بخشش کا پروانہ لینے والا دن ہے، وہ دن جو ہے ہمارا اللہ کی عبادتوں سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی ہم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، جس کو یوم الجائزہ کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انعام لینے کا دن. انعام لینے کا دن، عید کے دن اللہ تعالی مزدوری دیتا ہے، مزدوروں کو انعام عطا فرماتا ہے. اس لیے ہرگز ایسا نہ کیا جائے کہ جیسے ہی ماہ شوال کا چاند دکھائی پڑے مسجد کو چھوڑ دے. نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، عید کے دن بھی ہم پر نماز فرض ہے، اس لیے ہم فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر ضرور تشریف لائیں اور اپنی عبادتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائیں کہ مولا ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مقبول فرما لے. آخری بات سن لیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر آپ عید کے متعلق جو ہے لکھتے ہیں کہ
عید میں عمدہ لباس پہننے، عمدہ اور لذیذ کھانے سے عید نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے عید کے دن عمدہ لباس پہن لے، ایسا نہیں کہ اس کی عید ہو گئی، یا عمدہ کھانا کھا لے اس کی عید ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا غوث فرماتے ہیں بلکہ مسلمان کی ایک عید تو اطاعت و بندگی ظاہر ہونے سے ہے، کیونکہ ہم پورا مہینہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عید کے دن جو ہے اس کی جھلک آنی چاہیے ہمارے چہروں سے، ہماری حرکتوں سے، ہمارے عادات سے جو ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے تقویٰ آ گیا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ گئی ہے۔ اور اگر ہمارے جسم سے، ہماری حرکتوں سے، ہمارے عادات سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ اسی کی جو ہے عید ہے، اسی کی عید ہے، کیونکہ عید کا دن انعام لینے کا دن ہے، اور اللہ نے جو بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو انعام والے دن جو ہے وہ تقویٰ دکھائی پڑنا چاہیے، وہ پرہیزگاری جو ہے دکھائی پڑنی چاہیے۔ اور میرے آقا غوث نے فرمایا گناہوں اور خطاؤں سے دور رہنے سے، یعنی ہم جو ہے، ہم اور آپ ایک مہینے کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے جو ہے ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے گناہوں سے دور ہو جائے اور اچھائی سے جو ہے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ اس طریقے سے جو ہے میرے آقا غوث نے بہت ساری باتیں جو ہے آپ نے بیان کی کہ حقیقت میں عید کس کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب ہم اور آپ کو عید کا دن ملے تو یہ دن بھی جو ہے اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پنج وقتہ نماز ادا کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے روتے رہیں، گر گراتے رہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف نے جو ہے یہی ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اسلاف جو ہے 6 مہینے تک جو ہے اس بات پر رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہ میری عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس بات پر ہمارے اسلاف جو ہے 6 مہینے تک رویا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔